موجودہ حکومت کے پہلے 2.5 سال کے دوران 3 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پہلے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب تھے اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ 20 اگست 2018 کو وزیر خزانہ بنے اور 18 اپریل 2019 تک وہ وزیر خزانہ رہے. پھر حفیظ شیخ صاحب آئے 11 دسمبر 2020 کو اور کل 29 مارچ 2021 تک وہ وزیر خزانہ تھے. اور آج حماد ادر صاحب جو ہیں انہوں نے وزارت خزانہ کا قلم دان سنبھال لیا ہے. اس دوران میں ایف بی آر کے بھی 5 سربراہ تبدیل ہوئے ہیں. تو کہا یہ گیا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہٹائے گئے ہیں. تو کیا واقعی مہنگائی حفیظ شیخ کو لے ڈوبی یا پی ڈی ایم حفیظ شیخ کو لے ڈوبی؟ اور کیا نئے وزیر خزانہ حماد ادر صاحب مہنگائی کو کنٹرول کر پائیں گے؟ اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، جنہوں نے کل اعلان کیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات جناب ناصر حسین شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. اور ہم نے آج دعوت دی ہے ایک ماہر معاشیات اور آئی ایم ایف کے ایک ٹاپ فارمر آفیشل اور سابق وزیر تجارت جناب ڈاکٹر زبیر خان صاحب کو. سب سے پہلے شبلی فراز صاحب یہ بتائیے کہ کیا واقعی مہنگائی ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے حفیظ شیخ کو ہٹایا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کہ عام عوام کو، خاص طور پہ غریب عوام کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں، جو کہ خاص طور پہ جو ہماری پارٹی کا، ہماری لیڈرشپ کا، پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے اسپیشلی عوام کے لیے، اور خاص طور پہ وہ جو کہ کم آمدنی رکھتے ہیں، اس چیز کو یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے. اور پرائم منسٹر اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تبدیلی کی جائے اپنی معاشی ٹیم میں. اور یہ صرف فائنانس منسٹر کی حد تک نہیں ہے، یہ باقی بھی جتنی بھی اکانومی ریلیٹڈ منسٹریز ہیں ان میں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انڈسٹریز ہو، چاہے وہ اور اس سے جو ریلیٹڈ پاور سیکٹر ہو، یہ وہ منسٹریز ہیں جس سے کہ ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے کوشش یہی کی جائے گی کہ جو مہنگائی ہے اس کو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے، جس کا کہ بنیادی مقصد انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی وجوہات یہ تھی. اچھا، لیکن شبلی فراز صاحب پچھلے 2-2.5 سال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کم از کم 10-12 مرتبہ اپنی اکنامک ٹیم کی تعریفیں کیں. جو ٹویٹس انہوں نے کی وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ذرا سنیں کہ عمران خان صاحب اپنی اکنامک ٹیم کی کتنی تعریف کرتے رہے، اور خاص طور پہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی ذکر کیا انہوں نے. مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر. ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہا ہے، یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا. اس وقت پاکستان ایک بڑے مشکل اکنامک حالات سے، کرائسس سے نکلا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی آج ہماری. مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے وہ کام کیا، اور کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم نکلیں گے اس سے. اپوزیشن نہیں سمجھ رہی تھی. حفیظ شیخ اور شبر زیدی اور جہانگیر ترین، جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے یہ معاہدہ کیا، حفیظ شیخ پوری طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سارا وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بزنس کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ کیسے ختم کریں. اچھا شبلی فراز صاحب، جب ہم تنقید کرتے تھے میڈیا میں اور لوگ، شاہ زیب خانزادہ، منیب فاروق، جب ہم یہ سوال اٹھاتے تھے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کے ذمہ دار حفیظ شیخ صاحب ہیں، تو عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے تھے کہ 1 ماہ قبل کے 102 روپے کے مقابلے میں آج ماشاءاللہ ملک بھر میں چینی اوسطاً 81 روپے فی کلو گرام بک رہی ہے. ایک کثیر الجہد حکمت عملی کے ذریعے چینی کی قیمتوں میں کمی پر میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے مبارکباد پیش کی. پھر وہ جناب 31 جنوری 2021 کو کہتے ہیں معاشی حوالے سے مزید خوشخبری ہے کہ گرانی میں کمی کے حوالے سے ہماری کاوشیں برابر ثابت ہوئی ہیں. کنزیومر پرائس انڈیکس اور کور انفلیشن آج اس سطح سے نیچے جس پر یہ ہماری حکومت سنبھالنے کے وقت تھی. میں نے اپنی معاشی ٹیم کو ہدایت کیا محتاط رہیں اور یقینی بنائے مہنگائی پہ قابو رہے. اور
It is great achievement of our economic team to turn around the economy within a year. تو عمران خان صاحب تو اکنامک ٹیم کو مبارکبادیں دے رہے تھے, تعریفیں کر رہے تھے, تو اچانک حفیظ شیخ پہ نزلہ کیوں کرا دیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اکنامک ٹیم تھی جب سے ہم نے حکومت سنبھالی, دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت فائنینسز کا کیا حال تھا, اس وقت خزانے کا کیا حال تھا, اس وقت ایکسپورٹس کا کیا حال تھا, اس وقت ریزروز کا کیا حال تھا, اس وقت ہماری جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کا کیا حال تھا, اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ چیزیں کیا تھیں. اب جب یہ سب سے جو مشکل مرحلہ جو ہی ہم نے, اور مفتاح اسماعیل از آن ریکارڈ, اس نے اسمبلی میں یہ تقریر کی تھی کہ جی ہمیں آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا. آئی ایم ایف میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں؟ تو آئی ایم ایف کے پاس تو یہ جانا یہ تو انیویٹیبل ہی تھا. اب جو یہ ساری جو چیزیں تھیں جس میں کہ ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے لیے, جس کو کہ ہم نے ایڈریس کرنا شروع کیا, اور یہی اکنامک ٹیم تھی, اور کرتے کرتے اس کو سٹیبلائز کیا. پہلا ہمارا چیلنج کیا تھا کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے. سیکنڈ یہ تھا کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے جو کہ ایک آرٹیفیشلی اس کو ایک خاص سطح پہ, آرٹیفیشل سطح پہ رکھا گیا تھا, اس کو اس کی جو اصل جو ویلیو ہے وہ لائی جائے, جس میں کہ ابھی آپ کو زبیر صاحب جو ہے تو بڑی تفصیل, وہ ایکسپرٹ بھی ہیں, کہ کس طرح سے افیکٹ کیا اس آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ نے, جس میں کہ ہم نے اپنے ریزروز کو بھی گنوایا, انفلیشن بھی آئی, اور جس کی وجہ سے ہماری اکانومی میں جو ہماری جو امبیلنسز تھے وہ بڑے زیادہ ہو گئے. اب یہی وہ ٹیم تھی جس نے کہ اس چیز کو سٹیبلائز کیا ایک بڑے ایک طریقے سے وہ. لیکن انفارچونیٹلی اب دیکھیں اکانومی ماشاءاللہ چل پڑی ڈسپائٹ کووڈ. اب یہ دیکھیں یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ کووڈ کے دوران میں جہاں پہ کہ ساری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے, ایکسپورٹس آپ کی افیکٹ ہوتی ہیں, باوجود اس کے ہم نے ایک مینٹین رکھا, ایکسچینج ریٹ میں ایک سٹیبلٹی لے آئے, اب بلکہ تھوڑا سا ری ویلیو بھی ہو گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 5-6%. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن وہی والی بات آتی ہے کہ آخر میں ایک چیز ہے کہ جو ملک کی جو ایک جو وائٹل جو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ بڑے امپروو ہو گئے, اور ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, وہ ہاؤزنگ, کنسٹرکشن, یہ ساری چیزیں چل پڑیں. لیکن اس میں پرابلم کیا ہوا, اس میں یہ کہ مہنگائی ایک ایسا چیلنج تھا جس کو کہ ہم نہیں وہ کر سکے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہیں, یہ ہم نہیں یہ کہہ رہے, لیکن چونکہ میں نے کہا نا پرائم منسٹر کی جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے تو وہ نہیں افیکٹ کرنی چاہیے, کیونکہ اس نے بڑا ایک امپیکٹ. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی وزیر خزانہ کی برطرفی دراصل پی ڈی ایم کی کامیابی ہے, اور پی ٹی آئی ایم ایف کے وزیر کو عہدے پہ کام جاری رکھنے کے لیے سینٹ میں جیت درکار تھی, جسے ان کی شکست نے ناممکن بنا دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ حفیظ شیخ جو ہے اس کو پی ڈی ایم لے ڈوبی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو حفیظ شیخ صاحب کو دوبارہ ایڈوائزر بنا کے چلا سکتے تھے؟ تو کیسے پی ڈی ایم اس کا کریڈٹ کیسے لے سکتی ہے؟ پی ڈی ایم کی تحریک کا مقصد تو عمران خان کو ہٹانا تھا, نہ کہ حفیظ شیخ کو ہٹانا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ بالکل ایک پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حفیظ شیخ کو ہٹا دیا تو یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہٹایا؟ کرنے جی اتنی ناکامیاں ملی ہیں, ایک یہ کامیابی اس کو لے رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم جی, السلام. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, اور اس کا آپ نے خود ابھی دکھا دیے جو کلپس آپ نے دکھائے جس میں اتنی تعریفیں کی جا رہی تھیں اپنی پوری ٹیم کی, اور حفیظ شیخ صاحب کے تو ابھی آپ نے کم کلپ دکھائے ہیں جو ان کی شان میں خان صاحب نے بھی کہا, اور میرے انتہائی قابل احترام شبلی فراز صاحب نے بھی بڑے بیانات دیے تھے, کلپ موجود ہوں گے ان کے سب لوگ. تو ظاہر ہے یہ یکا یک کیا ہو گیا کہ ان کو انہوں نے ہٹا دیا. یہی ہوا کہ وہ سینیٹر نہ بن سکے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایڈوائزر تو وہ پہلے بھی تھے, بعد میں ان کو کیونکہ یہ ایک اس جو سیٹ ہے اس کی یہ ضرورت تھی کہ وہ اسمبلی میں ہوں, تب وہ منسٹر ہوں گے, تب ہی وہ جو بورڈ میٹنگز ہیں ان کو ہیڈ کریں گے, چیئرمین ہوں گے مختلف اس پہ, اور ان کو اس طرح کا وہاں پہ ویٹ ملے گا جب بھی انٹرنیشنلی طور پر کہیں جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ موجودہ گورنمنٹ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بالکل صحیح کہا ہے. دوسری بات, ابھی شبلی فراز صاحب اپنی باتیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت کیا, انہوں نے واقعی بہت کام کیا ہے.
انہوں نے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اس کی زندگی گزارنا، یہ تجربے گاہ بنا دیا گیا ہے انہوں نے. آج یہ مجھے تو وہ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی کرکٹ کا میدان ہے یا اس وہ ہوتا ہے، لیکن مجھے تو یہ وہ جب پڑھتے تھے اسکول میں، وہ جو ایکسپیریمنٹل لیبارٹری ہوتی تھی جہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیے جاتے تھے، مجھے تو وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے پاکستان کو کہ بس یہ تجربے کرنے. آئی ایم ایف کی بات کی بھائی نے اور کہا کہ جی پرانے بڑے قرضے، وہ نکال لیں ریکارڈ کہ اس وقت کیا قرضے تھے اور آج ان کے 3 سال میں ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے. جس آئی ایم ایف کو یہ چڑیل سمجھتے تھے اب ان کو مس ورلڈ لگنے لگی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ مفتاح صاحب کا ایک بیان بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو ویسے بھی رجوع کرتے رہے. آپ کہتے تھے کہ کشکول توڑ دیں، یہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو جی یہ کرپشن اتنی ہوتی ہے، وزیر اعظم کرپٹ ہے اس کا، اگر یہ مہنگائی ہو، تیل کی قیمت بڑھے تو یہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اچھا وہ ہر کوئی کہتا ہے جی آرٹیفیشل طور پر ڈالر جو ہے باندھ دیا تھا. بھائی اگر وہ آرٹیفیشل طور پر ہی ڈالر باندھا تھا تو بڑی مہربانی ان کی جو اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب تھے کہ کم از کم ساری چیزوں پر تو سارا ٹھیک ہو رہا تھا. یہ کیا ہوا کہ جی اب آ کے آپ نے وہی ڈالر کہاں پہ پہنچا دیا ہے؟ اچھا اب کارکردگی کی بات تھی تو یہ ابھی کچھ دن میں تو چلے ڈالر کی قدر میں، روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، تو حفیظ شیخ صاحب کو پھر ہٹانے کا کیا جواز تھا؟ اور پھر یہ جو انٹرنیشنل انہوں نے ایک موو شروع کی، وہ بانڈ وہاں پہ گیا ہے، وہاں پہ کیا یہ بتائیں گے جا کے؟ مطلب انہوں نے جو کام کرنا ہے اس میں کوئی سر پیر اس کا نہیں ہے. اچھا وہ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے نقصان ہو.